اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا، دوسرا حصہ۔ جانشین مقرر ہونے پر یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ ابن ابو سفیان کو کہا کہ اگر ضرورت ہو تو حضرت حسین ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت حاصل کریں۔ ولید نے اپنے امیہ کے رشتہ دار مروان ابن حکم سے مشورہ لیا، جس نے مشورہ دیا کہ ابن زبیر اور حسین کو بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے کیونکہ وہ خطرناک تھے، جبکہ ابن عمر کو تنہا چھوڑ دیا جانا چاہیے کیونکہ اس نے کوئی خطرہ نہیں اٹھایا تھا۔ ولید نے دونوں کو بلایا لیکن ابن زبیر مکہ آ گیا۔ حضرت حسین نے سمن کا جواب دیا لیکن اجلاس کے خفیہ ماحول میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ تجویز دی کہ اسے عوام میں کیا جانا چاہیے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ اسے قید کروایا اس کا سر قلم کرو، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے ولید اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دن بعد حضرت حسین یزید کو تسلیم کرنے کے بغیر مکے میں روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین کو کوفہ میں خاصی حمایت حاصل تھی، جو اپنے والد اور بھائی کے دور میں خلیفہ کا دارالحکومت رہا تھا۔ مکے میں رہتے ہوئے حضرت امام حسین کو کوفے سے علیحدگی پسندوں کی طرف سے خطوط موصول ہوئے جس میں انہوں نے طے کیا کہ وہ عمومی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، جسے وہ جاہرانہ سمجھتے ہیں اور ان کا کوئی صحیح لیڈر نہیں ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ یزید کے خلاف بغاوت میں ان کی رہنمائی کریں اور وعدہ کیا کہ اگر امین ان کی مدد کرنے پر راضی ہوں گے تو عمومی گورنر کے ہاؤس۔ حضرت حسین نے بعد میں لکھا کہ صحیح لیڈر وہ ہوتا ہے جو قرآن کے مطابق کام کرتا ہے اور صحیح رہنمائی کے ساتھ ان کی رہنمائی کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رشتہ دار مسلم ابن عقیل کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ ابن عقیل نے وسیع پیمانے پر حمایت حاصل کی اور حسین کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ تجویز کیا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یزید نے نعمان بن بشیر الانصاری کو اس کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے کوفہ کے گورنر عہدے سے ہٹا دیا۔ اس کی جگہ بصرہ کے گورنر عبداللہ اور ابن زیاد کو مقرر کر دیا۔ ابن زیاد کے دہانے اور سیاسی ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں ابن عقیل کی پیروی ختم ہونے میں ہی وقت سے پہلے بغاوت اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے شکست ہوئی اور ابن عقیل مارا گیا اور حضرت امام حسین نے عراق کی ایک چوکی قبضے میں بصرہ میں بھی ایک قاصد بھیجا تھا، جو لیکن قاصد کسی بھی پیروکاری کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا اور اسے جلد ہی پکڑ لیا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ حضرت امام حسین کوفہ کے سیاسی حالات کی تبدیلی سے لاعلم تھے۔ انہوں نے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ دیا کہ وہ عراق نہ جائیں یا اگر وہ پرعزم ہیں تو عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت امام حسین ایک 50 آدمیوں اور ان کے خاندان کے ساتھ 9 ستمبر 680 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو حج سے ایک دن پہلے مکہ سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے صحرائے عرب کے ذریعے شمال کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر کا قتل ہونے پر گورنر مکہ عمرہ ابن یوسعید اپنے بھائی اور ابن جعفر کو حضرت امام حسین کے پاس بھیجا تاکہ مکے کی اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور انہیں واپس لایا جائے۔ حضرت امام حسین نے واپسی سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا، چاہے نتائج سے قطع نظر۔ ایک جگہ جسے تنیم کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے ایک کارواں کو پکڑ لیا جس میں رگنے والا پودے اور کیڑے کپڑے تھے جو یمن کے گورنر نے یزید کو بھیجے تھے۔ آگ چلتے ہوئے تلبیہ نامی ایک جگہ پر امام حسین کو ابن عقیل کی پھانسی اور اہل کوفہ میں اس کی خبر دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت امام حسین نے پیچھے ہٹنے پر غور کیا تھا، لیکن ابن عقیل کے بھائیوں نے انہیں آگے بڑھنے پر آمادہ کیا، جو اس کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بعد میں زوبالہ میں حضرت امام حسین کو اپنے کیس میں بن المشیر سعدی کو گرفتار کیا اور پھانسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ جسے انہوں نے حجاز مغربی عرب سے کوفہ میں اپنی آمد کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے پیروکاروں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں جانے کے لیے فرمایا۔ راستے میں ان کے ساتھ شامل ہونے والے اکثر لوگ واپس چلے گئے، جبکہ مکے سے ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ابن زیاد نے کوفہ کے راستوں پر فوجیں تعینات کر رکھی تھیں۔ حضرت امام حسین اور اس کے حامیوں کو یزید کی فوج کے سرغنہ روک لیا گیا اور تقریباً 1000 افراد کو حرابین یزید تمام کوفہ کے جنوب میں قاسیہ کے قریب پہنچا دیا گیا۔ حضرت امام حسین نے ان سے فرمایا، میں آپ کے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک آپ کے خط میرے پاس نہیں لائے گئے اور آپ کے قاصد میرے پاس آئے کہ ہمارے پاس آئیں، کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں، لہٰذا اگر آپ مجھے اپنے معاہدوں اور حلف ناموں میں جو کچھ فراہم کرتے ہیں وہ مجھے دیں تو میں آپ کے شہر جاؤں گا۔ اس صورت میں کہ آپ
آپ میرے آنے کی مخالفت نہیں کریں گے، میں آپ کو اس جگہ کے لیے چھوڑ دوں گا جہاں سے میں آپ کے پاس آیا۔ کربلا ہسٹری۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے انہیں وہ خطوط دکھائے جو انہوں نے کوفان سے حاصل کیے تھے۔ کچھ کو ہر کی طاقت کے لیے یاد تھا، ہر کی خطوط پر کسی بھی معاملات کی تردید کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت امام حسین کو اس کے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانا چاہیے، جو حضرت امام حسین نے نہیں کرے گا۔ ہر نے درد عمل ظاہر کیا اور وہ حضرت امام حسین کو کوفے میں داخل ہونے یا مدینہ واپس آنے کی اجازت نہیں دے گا، البتہ اس سے اپنی مرضی کے مطابق کہیں اور سفر کرنے کی اجازت ہے۔ کسی بھی صورت میں اس نے 4 کوفان کو حضرت امام حسین کے ساتھ شامل ہونے سے نہیں روکا۔ حضرت امام حسین کا قافلہ قادسیہ کی طرف بڑھنے لگا اور ہر نے ان کا پیچھا کیا۔ نینوا میں ہر کو ابن زیاد کی طرف حکم ملا کہ وہ امام حسین کے قافلے تک پانی کی رسائی بند کر دے۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں سے ایک نے سفارش کی کہ وہ حریر حملہ کریں اور پائیدار قصے کر چلے جائیں۔ حضرت امام حسین نے انکار کرتے فرمایا کہ وہ دشمنی شروع کرنا پسند نہیں کریں گے۔ 2 اکتوبر 680 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین نے کوفہ سے 70 کلومیٹر 43 میل شمال میں ایک صحرائی میدان کربلا میں کیمپ لگایا۔ اگلے دن عمر بن سعد کے حکم کے تحت 4000 کی تعداد میں کوفان مسلح فوج دکھائی دی۔ انہیں قریبی نافرمانی کو روکنے کے لیے روکا قانون ساز سربراہ نامزد کیا گیا، تاہم اس موقع پر حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کا جائزہ لیا گیا۔ پہلے تو وہ حضرت امام حسین سے لڑنے لگے، حضرت امام حسین سے لڑنے گزرے، پھر ابن زیاد کی طرف سے اس کی گورنرشپ کو ختم